اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے جی بریسلیٹ کے بارے میں، اور بریسلیٹ کا ہم نے پیج نمبر 10 پڑھا تھا، جس میں ہم نے سیکھا کہ منفی عناصر جو ہیں، نیگیٹو آئنز ہماری باڈی کے لیے کتنے اہم ہیں اور ان سے ہمیں کیا کیا فوائد مل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 11، اور پیج نمبر 11 پہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تصویر میں پازیٹیو نیگیٹو سائنز ہیں اور وہ بالترتیب ہیں، مطلب کہ وہ آگے پیچھے ہیں، ان کی ترتیب نہیں ہے کوئی۔ لیکن دوسری تصویر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ بل مطلب بالکل ترتیب کے ساتھ ہیں، پازیٹیو کے سامنے نیگیٹو ہے، نیگیٹو کے سامنے پازیٹیو ہے۔ لیکن پہلی والی تصویر میں جو نیگیٹو پازیٹیو وہ آگے پیچھے ہیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں نیگیٹو پازیٹیو متوازن ہوتے ہیں، آپ کے جو بایو الیکٹرک ہے، بایو الیکٹریسٹی ہے، حیاتیاتی کرنٹ ہے، وہ جب متوازن ہوتی ہے تو آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں اس سے؟ یعنی آپ کی انرجی پھر پوری باڈی میں متوازن ہوتی ہے، آپ کی باڈی میں انرجی پھیلی ہوئی رہتی ہے، آپ کی پوری باڈی ایک دم فٹ رہتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے جی تجربے کی توثیق، انسانی جسم میں برق کی چارج کی تبدیلی کے تجربے کی تصاویر، effect drawing of the experiment on electric charge change in human body۔ جو پہلی والی تصویر ہے جس میں متوازن نہیں ہے نیگیٹو اور پازیٹیو چارج، وہ ہے جی بغیر بریسلیٹ کے۔ جو دوسری والی تصویر ہے جس میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارج متوازن ہے، وہ ہے بریسلیٹ پہننے کے بعد۔ بتایا جا رہا ہے دا بریسلیٹ کین ہیلپ اٹس ویئرر adjust the shouting electric current and stabilize the current to ensure its flow in order in human body. Softer muscle and better blood circulation will expand the capillaries, promote metabolism, relieve fatigue and stiffness, soreness and pain in muscle, as well as notably eliminate the discomfort in body۔ یہ بریسلیٹ استعمال کرنے والے کے برقی بہاؤ کو متوازن کرتی ہے، یعنی جو انسان اس بریسلیٹ کو یوز کرتا ہے، پہنتا ہے، یہ اس کے برقی بہاؤ، اب برقی بہاؤ جو ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو ہے، نیگیٹو پازیٹیو چارج ہے، اس کو یہ متوازن کرتی ہے، اور اس کا متوازن ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ متوازن ہوگا تو ہی انسانی باڈی ٹھیک ہے، اگر متوازن نہیں ہے تو اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو کہہ رہے ہیں جسم میں پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کو ٹھیک کرتی ہے۔ جب آپ کی انرجی پوری باڈی میں بیلنس ہوگی اور پھیلی ہوئی ہوگی تو آپ کے پٹھے جو ہیں وہ پھر تناؤ کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کے پٹھے نرم ہوں گے، اور ان پٹھے جب نرم ہوتے ہیں اس کو پہننے کے بعد، اس کا باقاعدہ آپ کو یہاں پہ ایک ڈیمو کروایا جائے گا۔ تو جب آپ ڈیمو کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں پہلے سے زیادہ لچک آ جائے گی، اور آپ کے جو پٹھے ہیں وہ ریلیف فیل کریں گے، آرام دہ فیل کریں گے، اور اگر درد ہو رہی ہو پٹھوں میں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میٹابولزم کو بہتر کرتی ہے۔ جب انسانی باڈی میں انرجی پھیلی ہوئی رہتی ہے تو انسان کا میٹابولزم اچھا کام کرتا ہے۔ تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ جب انسان کے پٹھوں میں لچک آ جائے گی، پٹھوں میں سٹفنس نہیں رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے انسانی باڈی پھر اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، جسم کی بے چینی کو دور کرے گی، جسم کی بے چینی دور ہو جاتی ہے اس کو پہننے سے۔ اکثر لوگوں کے جو ہے نا ٹانگیں یا بازو یا جسم بے چینی میں رہتا ہے، تو اس کو پہننے سے انسانی باڈی بے چینی کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ آگے جی ایکسپیریمنٹ ویریفیکیشن، تجرباتی توثیق، پٹھوں میں خون کی گردش بڑھنا اور کھچاؤ دور کرنے والے تجربے کی تصاویر۔ جہاں پہ بتایا جا رہا ہے آفٹر یوزنگ بریسلیٹ اور بیفور یوزنگ بریسلیٹ، یعنی انرجی بریسلیٹ پہننے سے پہلے اور انرجی بریسلیٹ پہننے کے آدھا گھنٹہ بعد۔ ان دونوں تصویروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کمر کی طرف سے یہ تصویریں دکھائی گئی ہیں۔
ایک میں بتایا جا رہا ہے کہ بلڈ سرکولیشن اور انرجی کا بہاؤ نہیں ہے، بہت کم ہے، انرجی کا بہاؤ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور بلڈ سرکولیشن بہت کم ہے۔ دوسرے میں بتایا جا رہا ہے جب بریسلیٹ یوز کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد انرجی کا بہاؤ اور بلڈ کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا، یعنی بہت بہتر ہو گیا، انرجی بھی کافی حد تک مطلب اس میں آ گئی ہے، اور بلڈ فلو بھی کافی حد تک اس میں نظر آ رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیریمنٹ in 30 minutes after the working of the magnetic field of titanium and germanium on the back, the body temperature will rise, the muscle of the back will relieve, and the blood will flow smoothly. The generated heat will have two aspects of influence. Firstly, the heat increase in part of human body will relieve the muscle and stimulate the blood to flow, which can help the body to better remove the substrates caused by pain in the blood. Secondly, the heat may prevent the terminal nerve to send the sign of pain to the brain. تجربے کے مطابق ٹائٹینیم اور جرمینیم کی مقناطیسی طاقت سے، ٹائٹینیم اور جرمینیم ان دونوں کی جو یوز ہوئی ہیں اس بریسلیٹ میں، مقناطیسی طاقت سے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جس سے پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب درجہ حرارت ان دونوں کی مقناطیسی طاقت سے بڑھتا ہے تو جسم سے پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہوتا ہے اور خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے۔ جو حرارت یا درجہ حرارت بڑھتا ہے، یعنی انرجی یا ہیٹ بڑھتی ہے، وہ دو طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کیسے؟ اول تو پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کرنا، یعنی پٹھوں کو لچکدار کرنا، پٹھوں کو نارمل کرنا، اور دوسرے نمبر پہ جب پٹھوں کو انرجی کا بہاؤ ہوگا، انرجی ملے گی، بلڈ سرکولیشن ہوگی، بلڈ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے پٹھے نارمل ہوں گے، پٹھوں میں لچک آئے گی، پٹھوں میں سٹفنس نہیں رہے گی۔ اس کے بعد خون کی گردش کو بہتر کرنا، جس سے درد کے دوران پیدا ہونے والا فاسد مادہ جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اس کو پہنتے ہیں نا تو اگر باڈی فیل کرے کہ باڈی میں کوئی درد آ گئی ہے یا تھوڑی سی سختی باڈی محسوس کر رہی ہے، تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہننے سے انسانی باڈی سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ تو فاسد مادے خارج ہونے کے دوران باڈی تھوڑی سی کہہ لیں کہ تکلیف بھی شروع میں فیل کر سکتی ہے، یا تھوڑا سا الگ مزاج جب بدلتا ہے، باڈی جب چینج ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی تکلیف باڈی فیل کر سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس درجہ حرارت یا اعصابی نظام درد کی علامت کو دور کر سکے، یعنی جسم کا درجہ حرارت یعنی جسم کی جب ہیٹ بڑھتی ہے یا جسم کا اعصابی نظام یعنی نرو سسٹم درد کی علامت کو دور کر سکے، کہ بعد میں چونکہ انسانی باڈی کی ہیٹ بھی بڑھتی ہے اور انسان کا نرو سسٹم بھی بہتر کام کرتا ہے، تو اگر ایک وجہ سے ہیٹ مطلب درد پیدا ہوتا بھی ہے تو بعد میں نروس سسٹم یا انسانی باڈی کا درجہ حرارت ان دونوں میں سے کوئی اس درد کو ختم کر سکتا ہے۔ تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور پیدا بھی ہو سکتی ہے کچھ دیر کے لیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو شروع میں باڈی میں کچھ نہ کچھ چینجنگ آتی ہیں۔ یعنی میں نے ایک بندے کو جب پہنایا تو اس کو بہت پیاس بہت لگنا شروع ہو گئی، بہت شدت سے۔ پھر ایک بندے کو میں نے پہنایا تو وہ سگریٹ بہت پیتا تھا، تو اس کی دماغ کی نالیاں خشک تھیں اور تھوڑا سا وہ نشے کا ایڈکٹڈ تھا، تو اس کو جب بھی وہ پہنتا تھا اس کو سر درد شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کی دماغ کی نالیوں میں سے بلڈ سرکولیشن کی تیزی سے نا گندگی نکل رہی تھی،
بلڈ سرکولیشن کی بہتری کی وجہ سے گندگی صاف ہو رہی تھی تو اس کو تھوڑا سا سر درد فیل ہو رہا تھا. تو کیوں ہوتا تھا؟ کہ دماغ کی نالیاں صاف ہو رہی تھیں. تو اس نے کہا جی میں نے نہیں پہننا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پہنو. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ کیسز ہیں، کہہ لیں کہ 100 میں سے ایک کیس ہو سکتا ہے کہ مطلب جو پرانا مریض ہے، سگریٹ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے یا کوئی نشے کا اڈکٹڈ ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، اور نشے کا جو اڈکٹڈ ہے وہ آہستہ آہستہ نشہ چھوڑ بھی دیتا ہے اس کے پہننے سے. لیکن شروع کی تکلیف تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہر بندے کو نہیں، یعنی نارمل آدمی کو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم نے جب پایا تھا ہمیں ایسا کچھ نہیں تھا ہوا. اور ویسے بھی جو نارمل آدمی ہے یا خاص طور پہ ینگ لوگ ہیں ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے سیکھا کہ فرسٹلی ہماری باڈی میں جو نیگیٹو پازیٹیو ہے اس انرجی کو متوازن کرتی ہے، اور توازن میں ہی انسان تندرست ہے. اس کے بعد ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن اور انرجی کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.